تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی کے لیے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی، یعنی آپ سے پہلے جو رسول آئے ان سے بھی مذاق کیا گیا، ان سے بھی تمسخر کیا گیا، بلکہ بعض آیتوں میں تو یہ کہ آپ سے زیادہ ان سے کیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام سے تو یہ مطالبے کیے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو اس سے زیادہ بڑے مطالبہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھا نہ دیں۔ تو وہ اس سے زیادہ بڑے تقاضے تھے، بڑی ڈیمانڈیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی کہ حبیب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان سے مذاق کیا گیا، تو کوئی بات نہیں، آپ ابھی صبر کیجئے، مقصد یہ تھا آپ صبر کیجئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں کے لیے میں نے ڈھیل دی، میں نے ابھی ان کی پکڑ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھنے کا موقع دے دیا جائے تاکہ غور کر لے، کل قیامت کے دن یہ عذر نہ کرے کہ ہمیں تو ڈھیل نہیں دی گئی، ہمیں سوچنے فکر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ابھی میں نے ڈھیل دی ہے ان کو، تھوڑا چانس دیا ان کو۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان عقابی، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو اب یہ ایک آئندہ کی بات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو قیامت جو مرنے کے بعد بھی پیش آئے گی اور پھر اس زندگی میں بھی پیش آئی، کہ جب غزوہ بدر ہوا تو ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیا گیا، اور 10 سال کے عرصے میں ہجرت کرنے کے بعد وہ مکہ معظمہ مسلمانوں نے کفار سے آزاد کرا لیا اور پوری دنیا عرب دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ کل کو جو زیادہ فلاسفر بن رہے تھے، بڑے متکبر بنتے تھے، بڑے اپنے آپ کو جنگجو سمجھتے تھے، بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے کی کوششیں کرتے تھے، آج وہ خاک کا ڈھیر ہو کر آپ کے قدموں میں آ چکے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، پھر میں نے ان کو پکڑا اور پھر دیکھا کیسا عقاب تھا میرا، کیسی پکڑ تھی میری، کیسا عذاب تھا میرا۔ تو اب یہ تو مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حبیب علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد، اور چونکہ ہم لوگوں کی نگاہیں تو بند ہے، حضور علیہ السلام کی نگاہیں کھلی تھی، اللہ نے کھولی ہوئی تھی، تو وہ آپ کو سارے معاملات آگے کے اندازہ تھا، معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو پھر کیسا عذاب تھا میرا۔ اب پھر ان کفار کو زج کرنے کے لیے، ان کی بیوقوفی کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک اور عقلی دلیل دی اور ارشاد فرمایا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، تمام ذرا درود پاک پڑھیے۔ تو ابھی قرآن کا انداز ہے، دیکھیے کہ ڈانٹ بھی، کہیں ڈانٹ ان کو پلائی جا رہی ہے، کہیں ان کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد عقلی دلیل لیا ہے تاکہ ان کو غور و فکر کا راستہ ملے۔ کیونکہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے نفسانی خواہشات کے اندر لگا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایک جانور کی طرح ہوتی ہے جس کو اپنے نفسانی خواہش کے سوا کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس کو جھنجھوڑا جائے تو پھر وہ کسی بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے تو گویا ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، تو وہ ان کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنی غفلت سے تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ان کو عقل کی بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے جو عقل دی اس کو استعمال کرو، دیکھو۔ تو اب ان کو جب عذاب کی وعید سنایا، جب ان کو جھنجھوڑا گیا تو اب عقل کی بات کی گئی تاکہ یہ کفار غور کریں